پی ڈی ایم کے سربراہ جناب جس سے اللہ کی گستاخی ہوتی ہو یا ایسا قول کہہ دیا جائے جس سے رسول اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، تو اسلام کا تقاضا یہی ہے، اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ جو خدا کا گستاخ ہے، جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے، اس کا خط چل۔ پی ڈی ایم کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس سو کالڈ لانگ مارچ کا اعلان فرمایا ہے، اس لانگ مارچ سے پاکستان کے مسائل حل ہونے تو دور کی بات ہے، مسائل کے حل کی جانب ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا، اس لیے کہ وہ لانگ مارچ جس 26 مارچ کو کریں گے تو رمضان کریم میں صرف 17 دن باقی رہ جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی تاریخیں دے رہے ہیں۔ اگر آج یہ اسمبلی اتنی ہی ناپاک ہے، اتنی غیر معتبر ہے، اتنی ہی سلیکٹڈ ہے، تو پھر مولانا کیوں اس اسمبلی کی بیس پر پریزیڈنشل الیکشن کے کینڈیڈیٹ بنے؟ اگر یہ اسمبلی ناجائز ہے تو ان کا صدارتی انتخاب لڑنا اس سے زیادہ ناجائز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو اپنے معاملات کو درست کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور سن 23 تک اس حکومت کو بہرحال اپنے معاملات آگے چلانے، آگے نبھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے پاس نہ کوئی پلیٹ فارم ہے، نہ ان کے پاس کوئی انداز ہے، وہ اپنی باتوں سے بہت جلد ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ کبھی وہ انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، پھر الیکشنز میں آ جاتے ہیں، سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، پھر اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز شریف اس پی ڈی ایم سے نائب صدر بن گئی ہیں مسلم لیگ نواز کے، بلاول بھٹو صاحب لیڈر بن گئے ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو تو قیادت مل گئی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ سے قیادت چلی گئی، اور یہ جو مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، جنہوں نے ہاتھ کیا ہے، ہم انہیں بہت بڑا سیاست کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ میں اپنے محترم دوست مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کو اپنے رویے میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، ان کو اپنے طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کا نظام اسی طرح چلتا رہا تو تمام دنیا میں رسوائی مولانا کو مقدر ہوگی، اور ان کو اس سارے معاملے میں کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے سمجھدار اور زیرک سیاستدان ہیں، زندگی کے ان لمحات میں انہیں کیا ہو گیا کہ وہ بچوں اور عورتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ گئے؟ بس میں یہ کہوں گا وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ بس وہ ان کو جچتا نہیں ہے، ان کو تو چاہیے تھا کہ اب اپنے صاحبزادے مولانا اسد محمود صاحب کے لیے جگہ خالی کر دیں، لیکن مولانا کا انداز انتہائی بچگانہ ہوتا چلا۔ سر کیا کہیں گے کہ کس لہر میں چلے گئے، کس نے انہیں کیا جھوٹا وعدہ دیا ہے کہ جو ان کے پرانے ساتھی تھے، مولانا شیرانی صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے، مولانا شجاع الملک صاحب ہو گئے، جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ ان کو غدار کہہ رہے ہیں، لیکن مریم اور بلاول کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ فضل الرحمان کے ساتھ تو میرا 40 سال کا ساتھ ہے، ہم نے بچپن اکٹھے گزارا ہے۔ افسوس کہ مولانا کو اس 70 سال کی عمر میں 20 سالہ رفاقت کے لمحے یاد نہیں ہیں، اور مولانا شرانی نے بالکل درست کہا ہے کہ مولانا جس آئین کی بات کر رہے ہیں اسی آئین سے روگردانی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے
رات کو اس کا فون آ جائے گا